اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ احزاب آیت نمبر 22 سے ہے جی۔ تسلسل ہے، یہ چند آیتوں کے پیچھے کا، بلکہ تسلسل نہیں، اس کو تقابل کہہ دیں کہ موازنہ ہے۔ چند آیتوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا تھا کہ جب ایک مہینہ تقریباً ہو گیا اور محاصرہ جاری تھا، تو وہ جو 70 منافق تھے انہوں نے اپنے منہ سے بڑا ہی برا جملہ نکالا کہ معاذ اللہ کا بھی وعدہ جھوٹا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے، چلو واپس چلیں، ہمارے گھر جو ہے نا وہ خالی ہیں اور حفاظت میں نہیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں جو دوسرے لوگ جن کو ایمان والے کہا جاتا ہے، انہوں کے اس وقت منہ سے جو جملہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحسین فرمائی اور اس جملے کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ دیکھیں، جہاں پر اتنے بدترین لوگ بھی تھے تو وہاں پر کتنے عظیم لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ تھے جن کو اصحاب رسول کہتا ہے۔ تبھی صحابہ کرام جو ہے نا وہ کوئی کتابی لوگ نہیں ہیں، یہ قرآنی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کی تحسین فرمائی ہے۔ اگلی چند آیتیں بھی اسی معاملے میں ہیں، اور ایک صحابی ہیں، انہوں نے اگلے رکوع میں آپ پڑھیں گے بلکہ آخر میں کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا، الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تم نے جو فیصلہ کیا ہے، واللہ یہی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے، تمہارا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپس میں مطابقت کھا گیا۔ تو یہ لوگ بھی ہیں، تو ان لوگوں کا تذکرہ ہونے لگا ہے۔ وَلَمَّا، اور جب رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا، جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا، کون سے لشکر؟ وہ جو تقریباً 30 دنوں بعد آندھی چلی، فرشتے اللہ نے بھیجے اور کفار کے لشکر، ان کے ٹینٹ، ان کی ہانڈیاں الٹ پلٹ گئیں، جانور رسیاں توڑ کے بھاگ گئے۔ جب مسلمانوں نے، مومنوں نے اس لشکر کو دیکھا، اللہ کے لشکر کو دیکھا، قالو، انہوں نے کہا، ھذا، یہ، ما وعدنا اللہ، یہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ بھی سچا اور اس کے رسول بھی سچا۔ پیچھے منافقوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ نے بھی ہم سے جھوٹ بولا اور محمد کریم نے بھی ہم سے جھوٹ بولا۔ تو اللہ نے یہاں مومنوں کی تحسین فرمائی ہے کہ ان منافقوں کے جملوں کو سن کر جب احزاب کی جنگ فتح ہوئی تو مسلمانوں نے کہا یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے میں سچا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وعدے میں سچے۔ وما زادہم، اور نہیں بڑھا ان کا، الا سوائے اس کے، ایمانا و تسلیما، اس واقعے کے بعد ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور و تسلیما، اور وہ فرما برداری میں بھی بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کیے دیکھ وعدے کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو ان کا ایمان بھی بڑھ گیا۔ اچھا جی، من المؤمنین، ان مومنوں میں سے، رجال، کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ تبھی میں نے شروع میں کہا کہ یہ کتابی لوگ نہیں ہیں، یہ قرآنی لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا ان مومنوں میں سے، ان صحابہ کرام میں سے کچھ رجال، کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھا دیا، سچ کر کے دکھایا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من قضا، کہ جنہوں نے مکمل کیا، نحبہ، اس وعدے کو جو ان کی موت لے آیا، یعنی شہادت لے آیا۔ قضا نحبہ کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی موت کے وقت اس وعدے کو کیا کرنا؟ نبھا دینا، اس کو کہتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ ان میں سے کچھ لوگ بدر کی جنگ کے بعد مسلمان ہوئے تھے،
تو یہ انہوں نے اس وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ اگر ہمیں اگلا کوئی موقع ملا نا، ہم اپنے ایمان کو ثابت کریں گے، ہم اپنی خون تک بہا دیں گے، جان دے دیں گے، اور کیا کہتے ہیں ہم کبھی بھی جو ہے نا جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ تو اللہ نے کہا ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر نبھایا جی، ٹھیک ہے جی۔ اور وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَنتظر، جو ابھی بھی منتظر ہیں۔ منتظر کا مطلب کہ اگر احد کے بعد خندق ہوئی ہے اور خندق میں یہ شہید نہیں ہوئے، تو اگر کوئی اگلی جنگ ہوئی تو یہ اس میں شہید ہوں گے۔ اللہ نے خود کہا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، نہیں تبدیل کیا انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو۔ جو تو شہید ہو گئے وہ تو اپنا وعدہ نبھا گئے، اور جو غازی کہلائے اس جنگ میں ان کے بھی ایمان میں کمی نہیں آئی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ساڑی جان چھوٹی، وہ کہہ رہے تھے اے اللہ ہمیں اگلا موقع ملا تو ہم اس وعدے کو، یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ اللہ نے ان کے ایمان کی گارنٹی دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کچھ منتظر ہیں کہ ان کو اگر اگلا موقع ملا تو یہ وعدہ جو ہے نا وہ ضرور نبھائیں گے۔ انہوں نے اپنے کیے وعدے کو تبدیل نہیں کیا، تو اللہ پھر ان جیسوں کو جزا تو دے گا نا۔ کیا جزا دے گا؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ، اللہ عنقریب جزا دے گا ان سچوں کو بِصِدْقِهِمْ، ان کے سچ کے ساتھ، کہ جو انہوں نے سچ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو نبھایا، اس وعدے کی ان کو سچائی کا ضرور 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 جزا دی جائے گی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے گا اللہ منافقوں کو، ان شاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، چاہے ان کی توبہ قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ منافقوں کو ضرور سزا دے گا۔ کن منافقوں کو؟ جو پکڑے گئے اور جن کا جرم ثابت ہوا اور جنہوں نے اپنے نفاق سے توبہ نہیں کی۔ لیکن اللہ نے کہا عین ممکن ہے کہ کبھی کسی منافق کا دل کڑ جائے اور کیا ہو، اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو جائے، تو اللہ نے کہا جس کو رب توفیق دے اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر دے گا۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اب ابو سفیان کی مثال لے لیں، بدر کی جنگ میں تو وہ نہیں تھے، لیکن احد کی جنگ میں انہوں نے بدر کا بدلہ لیا تھا۔ مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ پہ کیا ہوئے تھے؟ مسلم ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ اور کیا اللہ نے ان کو بھی کیا توفیق دی کہ وہ جو صرف ابو سفیان تھے، فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ کہلائے جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھے گا اگر کسی کے دل میں تڑپ آئی، ایمان آیا، توبہ ہوئی۔ ہاں وحشی بھی کہیں کتنے ہندا تھی، کتنا کچھ، جنہوں نے کتنی بے دردی سے سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی تھے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ان کے دل کڑے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اور پھر انہوں نے اپنے وعدے بھی نبھائے۔ وحشی نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں نے اتنی بڑی ہستی کو مارا ہے، میں اس کو بیلنس ضرور کروں گا۔ اور اس نے پھر کس کو مارا تھا؟ مسلمہ کذاب کو مارا تھا۔ چڑھ پہ درخت پہ چڑھ کے، نیزہ باز تھا نا، دور سے نیزہ مارا تھا، وہ تو چھپا ہوا تھا اپنے باغ کے اندر نا، تو وہ نیزہ گاڑ دیا تھا سینے پہ۔ اس نے کہا تھا میں نے آج اپنا بدلہ میں نے برابر کر دیا، میں نے وہ اس اتنے عظیم انسان جو میرے ہاتھ سے قتل ہوا، بدبخت ترین انسان کو میں نے مارا۔ تو یہ ہے وہ اپنے وعدے جو کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ان میں سے جس کی توبہ قبول کرنا چاہے، جو تڑپ جائے، جو توبہ قبول کرے، اللہ توبہ قبول کرنے کا۔ اکرمہ بھی تھے ان میں، دیکھیں اکرمہ کے بارے میں تو آرڈر آ گیا تھا، اللہ نے اکرمہ کے لیے خانہ کعبہ کی حرمت ختم کر دی تھی۔ کہا تھا اکرمہ اگر خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹا ہو اس کو وہی مار دینا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں مارنا بہت دور کی بات ہے، دھکا دینا بھی جرم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آج ان 3 لوگوں کے لیے رب نے اپنے گھر کی جو حرمت ہے وہ بھی کیا کر دی؟ میرے لیے معاف کر دیے کہ اگر یہ خانہ کعبہ میں بھی چمٹے ہوئے غلاف کے ساتھ ان کو مارنے کا حکم ہے، تڑپے۔ اور پھر کیا ہوئے؟ یہی اکرمہ جن کے لیے اتنا سخت وعدہ تھا، پھر یہ جرنیل صحابہ کہلائے، انہوں نے کتنی جنگیں اور لڑی اور پھر مسلمانوں کو فتح یاب، جرنیل تھے مسلمانوں۔ یہ ہیں اللہ نے کہا جن کو توفیق دے دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ کیونکہ ہے بہت ہی غفور، بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا۔ اور پھر جنگ کا اختتام ہے جی، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو بغیظہم ان کے غصے کے سمیت. اب 30 دن تک وہ محاصرے میں رہے, ان کو غصہ تو تھا یار ہم کراس ہی نہیں کر پا رہے, ہم تو آج انہیں اگر ہم نے ایک دفعہ خندق کراس کر دی تو کیا ہوگا, ہم جنگ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کافروں کو اس غصے کے سبب کیا کیا, بے عزت کر کے آؤٹ کر دیا, بھجوا دیا. ٹھیک ہے جی, لم ینالو خیرا, ان میں سے کسی کو کوئی خیر نہیں ملی. کافر ہیں, کیا خیر ملی, کوئی خیر نہیں ملی, نہ دنیا کی خیر ملی نہ آخرت کی خیر ملے گی. وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کافی تھا یا ہے ان مومنوں کے لیے, القتال, اس جنگ میں تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, اس جنگ کو مسلمانوں کے بہاف پر لڑا جی. تو خود جو ہے نا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں ہم تو کوئی نہیں لڑے, ہمارے بہاف پر کون لڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اللہ نے خود کہا کہ کافی ہے اللہ مومنوں کے لیے اس جنگ میں, اور اللہ اکیلے نے کفایت کی اس جنگ کو کافروں سے لڑ کر ان کو نیست و نابود کیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا, کیونکہ ہیں اللہ بڑے قوت والے اور بڑے عزیز, یعنی کہ وہ قوت والے اور غالب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا جی, جو اگلی آیت ہے نا جی, اس کا شان نزول سن لیتے ہیں. مشرک بھاگ گئے, سارے احزاب والے بھاگ گئے, کون رہ گیا بدبخت, وہ تو رہ گئے نا, ایک اور رہ گیا. وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ان کو مارے پکڑے جو کرے, بنو قریظہ والے یہودی رہ گئے, کہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا جی, معاہدہ تھا کہ اگر مکہ پہ مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو کیا ہوگا جی, ہم مل کر دفاع کریں گے. انہوں نے مل کر دفاع نہیں کیا بلکہ الٹا ان کے ساتھ مل گئے تھے. ٹھیک ہے, اس آیت کا پہلے واقعہ سن لیں جی, کیا ہوا ان کے ساتھ. بنو قریظہ, حدیث کے الفاظ ہیں, جنگ ختم ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ لے کر واپس اپنے گھر پہنچے, اپنے اسلحے کو نیچے رکھا اور غسل کی غرض سے جانے لگے تو جبرائیل امین آ گئے. جبرائیل امین نے کہا کیوں جی, نے کہا ہم جنگ جیت کے ہتھیار رکھ لے. حدیث کے الفاظ ہے, جبرائیل امین نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو ہتھیار نہیں رکھے. فرشتوں نے کیا کہا, ہم نے تو ہتھیار ابھی نہیں رکھے, آپ نے کیوں ہتھیار رکھ دیے ہیں. تو حیرت ہو گئی اللہ کے نبی کو, جی اب کیا رہ گیا. کہا ابھی چلنے ہیں بنی قریظہ کی طرف, ابھی اللہ نے ان کو نمٹنے کے لیے آپ کو فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی نہیں کیا, اٹھائی بھی تلواریں اٹھائیں, مدینے میں اعلان کیا اللہ کا حکم ہے عصر کی نماز ہم نے بنو قریظہ پڑھنی ہے. سب کوئی لشکر جو آیا تھا سارا لشکر کہاں پہنچا جی, بنو قریظہ کے پاس. انہوں نے دیواریں اپنے قلعے کیا کر دیے, بند کر دیے. 25 سے تقریباً 25 دن کیا ہوا, یہ محاصرہ جاری رہا. اور اس کے بعد پھر یہودیوں نے کہا جی کہ ہم اپنی طرف سے ایک نمائندہ مختص کرتے ہیں, جو ہمارے بارے میں جو یہ فیصلہ کرے گا وہ ہمیں کیا ہوگا, قبول ہو گیا. سیدنا سعد کو یہودیوں نے منتخب کیا. تو سیدنا سعد تو صحابی رسول تھے, انہوں نے جو فیصلہ کیا من و ان اللہ کے نبی پر وہی جو ہے وہ حکم پہ اتری. بنو سعد رضی اللہ نے کہا سنیں جی اللہ کے نبی, میرا اگر انہوں نے مجھے ثالث مقرر کیا ہے نا تو میرا فیصلہ سنیں, یہ جو سارے ان کے جوان لڑنے والے ہیں نا ان کو بٹھائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں. ان کے عورتوں اور ان کے بچوں کو, عورتوں کو اور بچوں کو آپ غلام اور لونڈیاں بنا لیں. ان کے جو مال ہیں, ان کی جو دکانیں ہیں, ان کے جو گھر ہیں, جو کچھ ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیں. یہ بات کس نے کی, اللہ نے وہی آیتیں اگلی نازل کی. ٹھیک ہے جی, وہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے سیم ٹو سیم. تو پھر ایسا ہی ہوا, بنو قریظہ کو کیا کیا, ان کو وہاں ان کی گردنیں اتار دی گئیں, ان کے لڑنے والے تمام جوان مردوں کی, اور ان کے جو عورتیں تھیں ان اور بچے وہ مسلمانوں نے لونڈیاں اور غلام بنائے. اور بڑا مال تھا, یہودی تو ہر دور کے امیر ہی رہے ہیں, وہ سارا مال پھر مسلمانوں میں کیا ہوا جی, وہ تقسیم ہوا تھا. وہ یہ کل کی آیت کا جو ہم نے آج سے آپ کو سبق سنا ہے, اس کے اوپر آیت کے الفاظوں کے ساتھ ہم کل جو ہے وہ